بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سامعین عزیز وقار، ہمارے اس چینل کے اغراض و مقاصد میں سے ہے کہ ہم آپ کو مفید چیزیں بتائیں اور ضروری اور نقصان دہ چیزوں سے آپ کو بچائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے گھروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں مانتی۔ اولاد کو کنٹرول کرنا والدین کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اولاد گھر سے باہر دوستوں کی، دیگر لوگوں کی زیادہ سنتی ہے، والدین کی نصیحت اور والدین کی باتوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ بہت سے گھروں میں بن رہا ہے، خصوصاً لڑکوں میں، اور پھر لڑکیوں میں بھی یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ والدین کی باتیں نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اولاد ہمارے لیے اس کی مثال ایک درخت جیسی ہے۔ درخت کو ہم نے اچھے طریقے سے آبیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنے گھر میں جو رزق لے کر آتے ہیں، جو پیسہ کما کر لاتے ہیں، وہ حلال ہو۔ حلال پیسہ گھر لے کر آئیں، آپ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بچے آپ کے نافرمان نہیں ہوں گے۔ تو باپ اپنے بچوں کے لیے حلال کما کر لے کر آئے، حرام نہ لے کر آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اچھے برے کی تمیز دلائی جائے۔ اچھے کام برے کام ان کو سمجھائے جائیں، بچپن سے ہی ان کی تربیت کی جائے۔ کچھ والدین جو بچپن میں تربیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر سختی کرتے ہیں، تو اس وقت پھر ان کی تربیت مشکل ہو جاتی ہے۔ بچوں کی مثال درخت جیسی ہے۔ درخت کو اگر ابتدا میں اگر آپ سیدھا کر لیں تو وہ ساری عمر سیدھا چلتا رہتا ہے، اگر درخت ابتدا میں ہی ٹیڑھا ہو جائے تو یاد رکھیے پھر وہ ساری عمر ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ بچوں کی تربیت بچپن سے ہی شروع کر دیں، ان کو اچھے برے کی تمیز، جو کام کرنے ہیں وہ بتائیں، جو نہیں کرنے وہ بتائیں، جو اچھے کام ہیں وہ بھی دکھائیں، جو برے کام ہیں وہ بھی سمجھائیں۔ اور بچے اگر کوئی نامناسب عادت میں نامناسب کام کر رہے ہیں تو اسی وقت مناسب طریقے سے ان کو سمجھا کر ان کی تربیت کی جائے۔ اگر بچے ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی تربیت نہ کی جائے، بعد میں پھر ان پر بہت زیادہ سختی کی جائے، تو یاد رکھیے دیکھا گیا ہے کہ پھر بچوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جو والدین اپنے بچوں کی طرف سے یا اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، کوئی بہن بھائی پریشان ہیں، یا کوئی دوست اپنے کسی دوست کی طرف سے پریشان ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے پریشان ہے کہ وہ غلط عادات کی طرف جا رہا ہے، غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے، اس کی اصلاح کی نیت ہے، تو روحانی علاج میں اللہ کریم کے کلام میں یہ فائدہ ہے کہ دیگر طریقہ علاج میں اگر آپ کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے مریض کو ہی وہ دوا کھلانی ہے، تب ہی وہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روحانی علاج اللہ کریم کے کلام سے، اللہ کریم کے نام سے، اللہ کریم کے کلام سے علاج کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، آپ وہ مریض خود وہ وظیفہ نہیں کر سکتا، وہ روحانی علاج نہیں کر سکتا، تو دوسرا فرد بھی اس کے لیے علاج کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے اولاد کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے وظیفہ پڑھنا چاہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو بطور روحانی علاج یہ مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کی برکت سے اللہ کریم نے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، وہ غلط عادتیں نکل گئیں، وہ غلط باتیں نکل گئیں۔ مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ یاد رکھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان راہ راست پر آ گیا تو یاد رکھیے جب تک وہ راہ راست پر رہے گا، جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب اللہ کریم کی رحمت سے ملتا رہے گا۔ وظیفہ بہت آسان ہے، اللہ کریم کا نام نامی، اسم گرامی یا تواب، یا تواب، یہ آپ نے 409 بار پڑھنا ہے۔ 409 بار پڑھ کے اگر اس مطلوبہ فرد کو دم کر سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے دے سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دور ہے، آپ کے قریب نہیں ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے ان کا تصور سامنے لا کر ان کو تصور میں دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کا کلام دور سے بھی اثر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کا نام نامی، اسم گرامی یا مانع، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا مانع 436 بار اور یا تواب 409 بار۔ یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتی ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ آج کل نشے کی عادت پھیلتی جا رہی ہے، نوجوانوں میں نشے کی عادت بن رہی ہے، دیگر نافرمانیاں، دیگر ایسے کام کہ جو نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ خدا نخواستہ ایسی عادتیں آ رہی ہیں تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس انسان کے دل میں خود ہی اس گناہ کی
خباثت، اس گناہ کی برائی وہ دل میں پیدا ہو جائے گی، احساس پیدا ہو جائے گا، چند عرصے میں وہ گناہ، وہ غلط عادت، وہ غلط کام انشاءاللہ العزیز چھوڑ دے گا۔